یہاں پہ بیان کیا ہے، جن کو اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور یا لوگ ان چاروں چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، جو ان کو حلال سمجھتے ہیں ان کی تردید کرنے کے لیے اللہ نے ان چار چیزوں کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے المیتہ۔ اللہ کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ مردار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جانور ذبح شرعی کے بغیر مر جائے وہ مردار ہے، چاہے اسے بالکل ذبح کیا نہ ہو یا ذبح تو کیا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہوا، جو 4 رگیں کاٹنی تھیں وہ 4 یا 3 نہیں کاٹی گئی ہیں، اس سے کم رہ گئی ہیں، تو ذبح تو ہوا ہے لیکن غلط ہو گیا ہے، تب بھی وہ حرام ہے، یا سرے سے ذبح کیا ہی نہیں تب بھی موت مر گیا ہے تب بھی حرام ہے۔ اب مشرکین عرب یہ کہا کرتے تھے، یہ عجیب بات ہے کہ آپ چھری لے کر اپنے ہاتھ کے ساتھ مار دیں کسی جانور کو تو وہ حلال ہو جاتا ہے، جو خدا مار دے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس میں بھئی ہمارا تو کوئی قصور نہیں، نہ ہمارا کوئی اختیار ہے، اللہ کی مرضی ہے، جو طبعی طور پہ خود بخود جانور مر جائے اسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور چھری چلا کر 4 رگیں کاٹنے سے اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، بکری کو اللہ نے حلال کر دیا ہے تو ہم اسے حلال سمجھتے ہیں، جو خنزیر کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہم اسے حرام سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ پہ ہمیں کوئی اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں کہ اللہ نے بکری کو کیوں حلال کیا اور خنزیر کو حرام کیوں کیا ہے۔ اللہ مختار ہیں، قادر مطلق ہیں، علی کل شیء قدیر ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اللہ نے جو چاہا تو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، جو چاہا اس کو ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ اب پہلی چیز اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں انما حرم، یا انما جو ہوتا ہے لفظ انما، یہ متکلم بولنے والا اس جگہ پہ بولتا ہے جس جگہ پہ اسے بالکل یقین ہو اور اس کی بات 100% ٹھیک ہو، کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو، تو اس جگہ پہ لفظ انما بولا جاتا ہے، جس طرح اللہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں انما الہکم الہ واحد، پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ معبود تمہارا اس کائنات میں صرف ایک اللہ معبود ہے، یا انما اللہ نے بولا ہے، پکی بات ہے، مضبوط بات ہے، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جس طرح ایک اور مقام پہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی انما کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ نے کہا قل، میرے پیغمبر آپ بیان کرے انما انا بشر مثلکم، پکی بات ہے، بڑی مضبوط بات ہے کہ میں بشر ہوں جیسے تم۔ یہاں بھی اللہ نے انما کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس مسئلے کے اندر بھی شک اور شبہ نہیں ہے، بالکل پک اور یقین ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے انما کا لفظ بولا ہے، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ کہتے ہیں بالکل پکی بات ہے، یقینی بات ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ نے ان 4 چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اب جو شک اور شبہ کرے گا اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔
تو ان میں پہلی چیز المیتہ، مردار، جو ذبح شرعی کے بغیر جانور مر جائے اسے ہماری اصطلاح میں مردار کہتے ہیں، اور شریعت کی عربی اصطلاح میں میتہ۔ دوسری چیز ہے والدم، خون، ہر خون نہیں، وہ خون جو بہنے والا ہے، اور ہر بہنے والا بھی نہیں، جو خون پریشر کے ساتھ بہنے والا ہے کہ تمہارے روکنے سے بھی وہ رکنے والا نہیں ہے۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے گلے سے جو خون پریشر کے ساتھ نکلتا ہے، آپ لاکھ اسے زور لگائیں بند کرنے کی، وہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، وہ نکل کے رہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پریشر کے ساتھ نکلنے والا خون، جسے دوسرے لفظوں میں دم مسفوح، مسفوح کا معنی بھی یہی ہے، جو اپنے زور سے نکلے، اپنے جوش سے نکلے۔ تو وہ جو خون پریشر کے ساتھ نکلنے والا ہے، جسے دم مسفوح کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، وہ دم مسفوح بھی حرام ہے۔ ذبح کرتے وقت جو خون گلے سے نکلتا ہے پریشر کے ساتھ، وہ کوئی کسی برتن میں جمع کر لے، تو جمع ہو جانے کے بعد وہ 10-15 منٹ کے بعد بالکل اس کا ڈیزائن اسی طرح بن جاتا ہے جس طرح کلیجی ہوتی ہے، من وان اسی طرح بن جاتا ہے، لیکن وہ ہے حرام، ہمارے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، نہ اسے کھا سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی دوائی بنا سکتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جانور جو حلال جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، جو حلال جن کو ہم کھاتے ہیں مسلمان حلال سمجھ کر، تو وہ حلال تو ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کر جب اسے ذبح کریں گے تو اس میں سے وہ دم مسفوح جب نکل جائے گا تو پچھلا گوشت پاک ہو جائے گا۔ وہ دم مسفوح جو ہے وہ حرام بھی ہے اور ساتھ نجس بھی ہے۔ تو ذبح شرعی کے بغیر جو جانور مر جاتا ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ حرام خون جو ہے نجس، وہ اس کے اندر گھٹ کے رہ گیا ہے، گوشت کے ساتھ پیوست ہو کے رہ گیا ہے، وہ باہر نہیں نکلا ہے، اسی خون نے ہی سارے جانور کو نجس کر دیا ہے۔ تو نجس ہو جانے کی وجہ سے اب ہمارے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور جب ہم نے ذبح شرعی کے ساتھ اسے ذبح کیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرا نام پڑھنا ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کہتے ہیں آپ ان جانوروں کو کھائیں جن پہ اللہ کا نام بول کر ذبح کیا گیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو ایک تو اللہ کا نام بولنا ہے، دوسرا ہے شریعت کے مطابق ذبح کرنا ہے۔ جب ذبح ہو جائے گا تو جو نجس خون ہے وہ ذبح کے ساتھ باہر آ جائے گا، اور باہر آنے کے ساتھ ہی پچھلا گوشت پاک ہو گیا ہے۔ اب تمہارے لیے وہ حلال ہو گیا ہے، حلال تو پہلے ہی تھا، اب پاک ہو گیا ہے۔ وہ جانور تو حلال پہلے ہوتا ہے، بکری حلال پہلے ہے، تو ہم ذبح کریں گے تو اب پاک ہو گئی ہے، اسے استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ گدھا پہلے ہی حرام ہے، تو اگر ہم اس کو ذبح کر دیں وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں، اسی طرح حرام کا حرام ہی رہے گا۔ دو چیزیں، ہاں، جو خون ذبح ہو جانے کے بعد درمیان میں مسئلہ آ گیا ہے، ذبح آپ نے کر لیا جانور کو، اس کا خون سارا نکل گیا ہے، پھر آپ نے اس کی کھال اتاری ہے، اور دم مسفوح جہاں پہ لگا تھا اس کی گردن کے ساتھ یا سر کے ساتھ وہ آپ نے دھو لیا ہے، وہ ایک مرتبہ صفائی کر لی ہے، سائڈ پہ ہو گیا۔ اب جو تھوڑا تھوڑا خون گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا، وہ خون نجس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دم مسفوح نہیں ہے۔ اگر وہ دم مسفوح ہوتا تو وہ پریشر کے ساتھ آپ ہی باہر نکل جاتا، جب وہ باہر نہیں نکلا ہے وہ دم مسفوح نہیں ہے۔ دم مسفوح جب نہیں تو وہ نہ حرام ہے نہ نجس ہے۔ جو جانور آپ نے ذبح کر لیا، بعد میں آپ نے جو گوشت بنایا ہے اور اس گوشت کے ساتھ جو تھوڑا تھوڑا خون لگا ہوتا ہے، وہ اگر آپ کے جسم کے ساتھ لگ گیا ہے، کپڑوں کے ساتھ لگ گیا ہے، کپڑے چلو گندے تو ہو گئے ہیں، داغ لگ گیا ہے، نجس نہیں ہوئی ہے، نجس نہیں ہے۔ دم مسفوح کے علاوہ جو خون ہے وہ نجس نہیں ہے، اگر نجس ہو تو پھر سارا گوشت نجس ہے۔ حالانکہ باقی بنائے گوشت کو بغیر دھونے کے بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ وہ دھوتے تو ہم اپنی مرضی سے دھوتے ہیں،
اور زیادہ دھونا بھی نہیں چاہیے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن بغیر دھوئے کی بھی اگر آپ استعمال کریں گے، خون سے لگا ہوا تھوڑا تھوڑا جو اپنا گوشت کا ذاتی خون ہے وہ نجس نہیں ہے، وہ استعمال کرنا جائز ہے۔ تیسری بات ولحم الخنزیر، اللہ کہتے ہیں خنزیر کا جو گوشت ہے وہ بھی حرام ہے۔ خنزیر ویسے ہے تو سارے ہی حرام، اس کے بال بھی حرام ہیں، اس کی ہڈیاں بھی حرام ہیں، اس کے پٹھے بھی حرام ہیں، اس کی کھال بھی حرام ہے، جو کچھ اس کا ہے سب حرام ہے، چونکہ مقصود گوشت ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ذکر گوشت کا کیا ہے۔ تو ہڈیوں کو کسی نے کیا کرنا ہے، بالوں کو کسی نے کیا کرنا ہے، اور اس کی کھال کو کسی نے کیا کرنا ہے، یا کھروں کو کیا کرنا ہے، مقصد تو گوشت ہوتا ہے، اللہ نے نام گوشت کا لیا ہے۔ ویسے خنزیر نجس العین ہے، اسے کوئی چھری لے کر ذبح کرے تب حرام ہے، جو ذبح نہ کرے تب بھی کیا ہے، حرام ہے، اور وہ نجس العین ہے۔ اسی طرح وہ پلید ہے، جس طرح انسان کا پاخانہ پلید ہے، اور انسان کا پیشاب یا پاخانہ اگر اس کا ایک قطرہ دودھ کی بالٹی میں چلا گیا تو سارا دودھ نجس ہو جائے گا۔ اس طرح خنزیر کے خون کا ایک قطرہ یا خنزیر کی بوٹی کا کچھ حصہ اگر آپ کی بالٹی دودھ کی بالٹی میں چلا گیا تو سارا دودھ اسی طرح نجس ہو جائے گا، جس طرح پیشاب گرنے سے نجس ہو جاتا ہے۔ وہ نجس العین ہے، کسی صورت میں خنزیر پاک نہیں ہو سکتا۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت اللہ نے حرام کرا دیا ہے۔ چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور کہ نامزد کر دیا گیا اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ۔ اہل جو ہے یہ احلال سے ہے، احلال کا معنی ہے آواز بلند کرنا، شور مچا دینا، آواز بلند کرنا اور شور مچا دینا۔ احلال کا معنی ہے کسی چیز کو شہرت دینا، جس طرح جب پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اسے بھی عربی کے اندر ہلال کہتے ہیں، اور اسی سے ہلال کمیٹی ہے، یہ لاہوری دو نقطے والی ہے، حلوے والی نہیں، ہلال۔ تو ہلال کو بھی ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ جب پہلی رات کا چاند نظر آتا ہے، چاہے وہ رمضان کا ہے یا عید الفطر کا نظر آئے، تو شور مچ جاتا ہے، او چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، شور مچ جاتا ہے۔ اسی شور کی وجہ سے اس کا نام بھی شور رکھ دیا گیا، ہلال۔ وہ چیز جسے دیکھ کر لوگ شور مچا دیں تو ہلہ گلہ چل جاتا ہے۔ پہلے تو شور صرف گلیوں پہ ہوتا ہے، اب تو سپیکروں پر بھی شور مچ جاتا ہے، لو جی چاند نظر آ گیا، سارے مولوی شروع ہو جاتے ہیں اعلان کرنے پہ، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہلال سے، ہلال کا معنی ہے آوازیں بلند کرنا، شور ڈال دینا، کسی چیز کو شہرت دینا، اور غیر اللہ کے نام پہ کسی جانور کو شہرت دینے سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ لیکن اس میں یہ آگے دو نظریے کھڑے ہیں۔ ایک نظریہ تو اس کا یہ ہے کہ جس کے نام کے ساتھ میں اس کو شہرت دے رہا ہوں وہ یہ میرا کام دیکھ کر مجھ پہ خوش ہو جائے گا، جب خوش ہو جائے گا تو پھر میرے کام کروا دے گا، یا کر دے گا یا کروا دے گا۔ دوسرا مقصد اس کا ہوتا ہے تعظیم اور اس کا ادب اور احترام کرنا، کہ میں یہ جانور اس کے نام پہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں، اس کی عظمت چونکہ میرے دل میں ہے، اس کی بڑائی میرے دل میں ہے، جس طرح رب کی بڑائی ہمارے دل میں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بڑائی ہے نا ہمارے دل کے اندر، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا مقام ہے، اللہ کا شان ہے ہمارے دل میں، اس وجہ سے ہم اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکا دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو جو غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے نا، اس کا نظریہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جس بزرگ کے نام کی میں نظر و نیاز دے رہا ہوں اس کی عظمت میرے دل میں موجود ہے، اور اس کی خوشنودی میرے دل میں ہے کہ میں اس کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، وہ خوش ہوگا تو میرا کام ہو جائے گا۔ جس طرح ہم رب کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا تو ہمارے اللہ سارے کام کر دے گا، یہی نظریہ ہوتا ہے نا۔ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا تو جنت بھی ہمیں دے دے گا، دنیا کی کامیابی اللہ ہمیں دے دے گا، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا۔
تو اللہ ہمیں شفا دے دے گا، ہمارے کار میں برکت دے دے گا، کاروبار میں برکت دے دے گا۔ تو یہی نظریہ ہوتا ہے مشرک کا غیر اللہ کے ساتھ بھی۔ تو جس کے نام کی نظر مانی ہے نا، یہ اس کی عبادت ہوگی، عبادت مالی، اور تینوں قسم کی عبادت کا مستحق ہے تو صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور زبانی عبادت ہے اس کے لائق بھی صرف اللہ، بدنی عبادت ہے تو اس کے لائق بھی صرف اللہ، اور مالی عبادت ہے تو اس کے لائق بھی صرف اللہ، اور نظر نیاز جو ہے یہ مال کے طور پہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عبادت ہے اور اس عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیے تو اللہ کہتے ہیں حرام ہو گئی ہے تمہارے پر وہ چیز۔ اب چاہے تم بسم اللہ پڑھ کر چھری کے سبز کی 4 رگیں کاٹ بھی دو نا، تب بھی جس طرح خنزیر کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر دی ہوئی جانور بھی بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوتا ہے۔ خنزیر حلال ہو جائے گا بھائی؟ نہیں ہوگا۔ تو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز جو دی ہوئی جانور ہے وہ بھی حلال، اب بسم اللہ پڑھنے سے بھی حلال نہیں ہوگا، ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگا، بلکہ خنزیر سے بھی بڑھ کر اس کا درجہ ہے۔ یہ درجہ بدرجہ اللہ نے حراموں کو بیان کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ حرمت کا ہے غیر اللہ کی نظر نیاز، اس سے کم درجہ خنزیر کا گوشت، اس سے کم درجہ دم مسفوح، اور اس سے کم درجہ جو ہے وہ میتہ کا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ما احل بہ لغیر اللہ، یہ جو غیر اللہ کی نظر نیاز ہے یہ حرام ہے، اس کو تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب کوئی مشرک اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پہ بکرا دے رہا ہے، اس کے نام پہ مرغا دے رہا ہے، اس کے نام پہ چھترا دے رہا ہے، یا کوئی شرینی دے رہا ہے، کوئی مٹھائی دے رہا ہے، یا کوئی چیز دے رہا ہے، یا کوئی مسلمان کسی بابے کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ، کسی پیر کے نام پہ، کسی فقیر کے نام پہ، کسی اللہ کے نبی کے نام پہ، یا کسی علی کے نام پہ، یا کسی ولی کے نام پہ کوئی بکرا دے رہا ہے، یا چھترا دے رہا ہے، یا مرغا دے رہا ہے، یا کوئی اور چیز دے رہا ہے، نظریہ یہ ہے کہ یہ بابا خوش ہو جائے گا تو میرے سارے کام بابا کرا دے گا یا کر دے گا، وہ چیز غیر اللہ کی نظر و نیاز ہو گئی ہے اور وہ شریعت کے قانون میں حرام ہو گئی ہے، اس کو کسی صورت میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت اللہ نے بیان کی ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، جو بندہ مجبور ہو گیا ہے غیر باغن، لیکن اللہ کہتے ہیں میں تمہاری نیتوں کو جانتا ہوں، زیادتی غیر باغن، زیادتی کرنے والا نہ ہو اور عادت بنانے والا بھی نہ ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وقتی طور پر اپنی جان کو بچانے کے لیے تھوڑا سا حرام بھی کھا لے، لیکن کھانا حرام سمجھ کے، حلال سمجھ کے نہیں۔ مجبور ہو گیا، مجبوری کی 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ کسی ظالم نے اسے پکڑ لیا ہے اور اسلحے کے زور پہ اسے کہتے ہیں کھا یہ خنزیر کے گوشت کی بوٹی ورنہ میں تجھے فیر مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تو ایسی مجبوری کی حالت میں رب نے بھی کہہ دیا ہے کہ مجبوری ہے، کھا لے ایک بوٹی، اپنی جان کو بچا لے، لیکن حرام سمجھ کے کھانی ہے۔ یا مجبور ایسے ہو گیا کہ جس جگہ پہ وہ پہنچ گیا وہاں پہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں سوائے غیر اللہ کی نظر و نیاز کے، اور اپنی جان بچانے کے لیے بقدر لقمہ یا جتنے چیز سے اس کی جان بچ سکتی ہے، زیادتی کرنے والا نہ ہو کہ رج کے کھانے والا ہو، سیر ہو کے کھانے والا ہو، اور یہ بھی زیادتی کرنے والا نہ ہو کہ ضرورت نہیں ہے تو کھا لیا ہے۔ یہ 2 کام اگر اس کے اندر نہیں ہے، اللہ تو دیکھنے والا ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں اتنی قدر کھا لے حرام سمجھ کر کے تیری جان بچ جائے، لیکن حلال اب بھی نہیں ہو، اسی طرح حرام کا حرام ہے، میں نے حرام کو بھی نہیں بدلا ہے اور تیری جان کو بھی بچا دیا ہے۔ فلا اسم علیہ، اب حرام سمجھ کر اگر مجبوری سے کھا لیا ہے نا، اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں چونکہ حرام کھا رہا ہوں تو میں گنہگار ہوں، اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کو اجازت دی ہے، تو کوئی گنہگار نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے مجبوری سے آپ کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے خود کہہ کر معاف بھی کر دیا ہے اور خود
اللہ کہتے ہیں میں اوپر آپ کے رحمت کا معاملہ کرنے والا ہوں، اللہ کرے کہ اس طرح کی مجبوری ہمارے اوپر اللہ ڈالے ہی نہ، یہ اللہ کا رحم ہے، اس طرح کی مجبوری ہمارے اوپر آئی نہ کہ ہم حرام کھانے پہ مجبور ہو جائیں۔ اللہ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ 4 حرام ہیں، ان کو حرام سمجھو، اور جن کو تم حرام کر رہے ہو، جنہیں تم حرام سمجھ رہے ہو، ان کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اونٹنی اگر 10 بچے دے دے نا، 10واں بچہ اللہ نے نہیں حرام کیا ہے، وہ حلال ہے، اسے کھاؤ۔ اگر 10 سال کا اونٹ ہو گیا ہے نا تو 10ویں سال اس پہ سواری کرنا حلال ہے، حرام کو نہیں، اس پہ سواری کرو، وہ حلال ہیں۔ لیکن جو میں نے حرام بتلائے ان کو حرام سمجھو، ان کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو اللہ کے حلالوں کو حلال سمجھنا بھی ایمان کی شرط ہے، اور اللہ کے حراموں کو حرام سمجھنا بھی ایمان کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔